رزق کے معاملات میں سورہ قریش کے 3 انتہائی آسان وظائف۔ پہلا وظیفہ 11 بار صبح پڑھ لیجئے، فجر کی نماز کے بعد، 11 شام کی نماز کے بعد 11 بار، یعنی عشاء کے بعد پڑھ لیں بشک 11 بار، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی یہ کر لیں تو اس سے نہ صرف رزق بڑھے گا بلکہ آپ کے گھر میں جو اختلافات آتے ہیں نا، جو بہت سی گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ، اول آخر 1 بار درود شریف درود ابراہیمی کے 7 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں تو آپ کے رزق میں بے شمار اضافہ ہوگا۔ دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ 100 بار اس کو کسی بھی فجر کے ٹائم پہ رکھ لیں یا عشاء کے ٹائم، 100 بار اس کو روز پڑھیں، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، تو اللہ غیب سے رزق عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ کوئی ان تینوں میں سے عمل کریں، 40 دن ضرور کریں، یہ تینوں بھی کرنا چاہیں تو تینوں کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ضرور کر کے دیکھیے گا، رزق کے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے۔ اس سے پہلے سورہ قریش کا ایک عمل میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اس کی ایک زکوٰۃ صغیر ہے، اور وہ ہے 2100 بار اس کو آپ پڑھ لیجئے 7 دنوں میں، 300 بار روزانہ، جگہ ایک رکھیں، ٹائم ایک رکھیں، اول آخر 7 بار درود شریف پڑھ لیں، 7 دن میں 2100 پڑھ لیں، اور اس کا کرنے سے آپ کا کیا ہوگا کہ آپ سورہ قریش کی آپ تعداد عطا کر دیں گے۔ زکوٰۃ صغیر ہے، اور اس کے بعد اس کی روحانی پاورز آپ کو ملیں گی۔ تو جب آپ یہ 3 عمل جو میں نے پہلے بتائے ہیں وہ کریں گے نا، تو پھر آپ کو ریزلٹس وہ ملیں گے جو آپ کی سوچ ہے، جو وہ بندہ بتانے والا اپنی ویڈیو میں کلیم کرتا ہے، وہ والے ریزلٹس آپ کو ملیں گے۔ لیکن بات وہی ہے کہ محنت سے ہم گھبراتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بغیر کچھ کیے بس مل جائے، یا وہ جو وظیفہ بتانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوتا ہے سٹوری ٹیلر یا کنٹینٹ کریٹر، اس کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں شاہ جی میرے یہ مسئلہ حل کر دیا فلانا شاہ، اس کی کیا ضرورت ہے، کیا مجال ہے؟ وہ اپنے ایک ایک عمل کے لیے اللہ کا محتاج بندہ آپ کا کیا کرے گا؟ وہ صرف آپ کے لیے دعا کر سکتا ہے، وہ صرف آپ کو رہنمائی دے سکتا ہے۔ محنت آپ نے خود کرنی ہے بھائی، آپ کا اور رب کا معاملہ ہے۔ تو بیچ میں یہ تیسرا کہاں سے آ گیا؟ اپنے اللہ کو راضی کر لو، اللہ کا کلام پڑھ کے، اللہ کا اسم پڑھ کے اللہ کو پکارو، اللہ کا ذکر کرو، استغفار کرو، درود پڑھو، نماز کی پابندی کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا تھوڑا سا میں نے آپ کو جو ڈسکس کرنا تھا۔ اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ جناب پھر بھی سر جی سمجھ میں نہیں آئی ہمارے کو بات۔ بھائی سمجھ میں نہیں آئی تو سمجھ شریف میں اگر نہیں آئی بات تو 6 سے رات 10 بجے تک میں اویلیبل ہوتا ہوں، رابطہ کر لیجیے واٹس ایپ۔ لیکن نہ 6 سے پہلے نہ بعد میں، جو ایسے کرتے ہیں ان کو کوئی رسپانس نہیں کرتا۔ بھائی میں بھی انسان ہوں، مشین تھوڑی نہ ہوں۔ اب بھی اگر آپ سے بغیر کسی پیسے کے بغیر کوئی لالچ کے آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ کو پتہ ہے مختلف جگہ پہ تو رش بہت پڑ جاتا ہے، تو بھائی رش بہت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ آپ سے کال نہیں ملتی، بھائی کال نہیں ملتی تو آپ ٹرائی کیجیے، وائس مارو یار، ایک وائس پہ میسیج اپنا مسئلہ بتاؤ میرے کو، جب مجھے ٹائم ملے گا میں آپ کو وائس پہ ریپلائی کر دوں گا، سمپل طریقہ ہے۔ اور ضروری ہے کہ آپ نے مجھ سے بات کر کے آپ کو تسلی ہوگی، اب وائس کریں اور اپنا وائس پہ مسئلے کا جواب لے لیں۔ ہاں تھوڑے دن لگ جاتے ہیں کیونکہ اتنے اوپر نیچے میسج چلے جاتے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اکیلا آدمی ہوں، ویڈیو بھی بنانی ہے، آپ کی بات بھی سننی ہے، فون پہ میسج بھی، ٹھیک ہے۔ یہ ریکویسٹ، اگر کسی مسئلے میں پھنس گئے تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ اس کے لیے خصوصی دعاؤں میں اس کو شامل کریں گے، اللہ تعالیٰ رحم فرما دیں گے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری بات کہ بھائی صاحب واٹس ایپ پر ایک میسج کرو، کال کا ٹائم لے لو، جتنا بھی رش ہو، مگر آپ کی میری بات ضرور ہو جائے گی، چاہے پاکستان سے ہو، چاہے کسی بھی دنیا کے حصے سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو۔ لیکن یہ بھی ساتھ ہے کہ اس کے بھی کوئی چارجز نہیں یار، فری آف کاسٹ ہے یار، پھر میسج کر کے ٹائم کیوں نہیں لیتے ہو؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔